اسلام آباد میں مسلم لیگ نون اور MKM پاکستان کے وفود کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں حکومت سازی کے حوالے سے پاور شیئرنگ فارمولے پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ دونوں وفود نے حکومت سازی اور پاور شیئرنگ فارمولے پر تفصیلی غور کیا ہے، جبکہ MKM پاکستان کے وفد میں گورنر سندھ کامران ٹسوری، مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار شامل تھے۔ بات کرتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے عرفان سدوزئی سے۔ عرفان سدوزئی بتائے گا ملاقات کا حوال۔ جی، گزشتہ سب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے جو اتفاق ہوا، اس کے بعد آج مسلم لیگ نون اور پاکستان MKM جو پارٹی ہے ان کے درمیان آج ملاقات طے تھی، اور 2 بجے ہمارے ذرائع کے مطابق آج 2 بجے یہ ملاقات ہوئی ہے، اور MKM کے وقت میں ڈاکٹر فاروق ستار، کامران ٹسوری، مصطفیٰ کمال اور اس کے علاوہ خالد مقبول صدیقی شامل تھے۔ دونوں وفود میں حکومت سازی کے حوالے سے جو مختلف پہلو ہیں اس کے اوپر غور و خوض کیا گیا، اور خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت آئینی عہدے لینے میں دلچسپی رکھتی ہے اور کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتی، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں MKM نے اپنی انپٹس دی ہیں آج کی ملاقات میں، اور انہیں بتایا ہے کہ وہ کن میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس ملاقات کا باقاعدہ اعلامیہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا، لیکن ابھی ہمارے ذرائع کے مطابق دونوں جو وفود ہیں اس ملاقات کے، دونوں جو رابطہ کمیٹیاں ہیں وہ کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ سکی ہیں۔ عرفان یہ بتائے گا کہ ملاقات کے اندر کون کون سے اہم رہنما مسلم لیگ نون اور MKM کے موجود تھے؟ دیکھیے، روز اول سے جو ملاقاتیں کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے، وہ اسحاق ڈار اس جو کمیٹی ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے، ان کے ہمراہ ملک احمد خان ہیں، اس کے علاوہ سردار ایاز صادق ہے، یہ صف اول کے رہنما مسلم لیگ نون کی جانب سے، انہیں شہباز شریف نے ٹاسک دیا ہے کہ جتنی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اتحاد کا حصہ ہوں گی وفاق میں، ان سے ملاقاتیں کریں اور معاملات طے کریں حکومت سازی کے حوالے سے، کہ جو حصہ بقدر جسہ جتنی بھی ان کی سیٹیں ہیں اس حساب سے ان کو کیسے کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ تو MKM کی جانب سے بھی آج جو تجاویز سامنے رکھی گئی، ہمارے ذرائع کے مطابق ابھی تک اس کے اوپر اتفاق نہیں ہوا، اور لگتا یہ ہے کہ MKM جو ہے وہ اپنے جو انہوں نے سیٹیں حاصل کی ہیں اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ رکھتی ہے، تو ابھی تک اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا، اور لگتا یوں ہے کہ ایک آدھ ملاقات اور ہوگی جس کے بعد باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ بہت شکریہ تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے عرفان سدوزئی آپ کا۔